بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. نام نہاد اہل حدیث جماعتوں اور شخصیات کا بدعات کا پرچار کرنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں بدعات کو سب سے بدترین کام قرار دیا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور اہل سنت و حدیث کا یہ امتیاز ہے کہ وہ سختی سے بدعت اور اہل بدعت کا ہر دور میں رد کرتے آئے ہیں. لیکن اخوانی منہج کی خباثت نے نام نہاد اہل حدیث جماعتوں اور شخصیات کو ان کے باطل منہج کی خاطر دین میں بدعات تک خوشنما کر دکھائیں تاکہ لوگ راضی ہوں، ووٹ بینک بڑھ جائے، پذیرائی ہو، لوگوں میں ہم ہر دل عزیز کہلائیں. جیسا کہ آپ نے سابقہ ویڈیوز میں دیکھا، کافروں کے نظام جمہوریت کو اسلامی قرار دے کر اس کو قرب الہی کا ذریعہ اور دینی فریضہ سمجھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں. خود بڑی بدعت ہے. اور مثال کے طور پر جیسا کہ یہ بات کسی بھی سنت کی پیروی کرنے والے سلفی پر مخفی نہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشہور و معروف بدعت ہے، خالص بدعت، جسے نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ خلفائے راشدین و صحابہ نے، نہ تابعین تبع تابعین و ائمہ دین نے. چوتھی صدی میں گمراہ اہوا پرست بدعتیوں کی ایجاد ہے، جس کا رد اہل علم صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں. اور اس بارے میں ڈسکرپشن میں لنکس آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا گیا ہے. ہمارے ہاں اہل بدعت و خرافات بڑے شد و مد سے اسے مناتے ہی ہیں، مگر جماعت اسلامی و اخوان المسلمین جیسی گمراہ جماعتوں کے منہج پر چلنے والے نام نہاد اہل حدیث بھی اب عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایسے پروگرام منعقد کرتے ہیں. حالانکہ اہل بدعت سے مشابہت سختی سے منع ہے اور سلف اس سے دور رہتے اور روکتے چلے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو قرآن کی متشابہات کے پیچھے پڑنے والے بدعتی ہیں کہ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم کی متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، وَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، تو جان لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے نام لے کر تمہیں ان سے خبردار کیا ہے. شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں لہذا یہ ثابت ہوا کہ اہل بدعت سے خبردار کرنا، ان سے بغض رکھنا اور بائیکاٹ کرنا، حجر کرنا، یہی اہل سنت عقیدے و منہج کے اعتبار سے صحت مند لوگوں کی بدعت کے اس مرض اور ان کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچاؤ کا صحیح طریقہ ہے، صحیح راستہ ہے. جبکہ ان کے بارے میں تساہل برتنا، سستی کرنا اور حسن ظن رکھتے ہوئے ان کی جانب مائل ہونا گمراہی اور انحراف کے طریقے کی ابتدا ہے. فرمانے والی تعالی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں جہنم کی آگ آ لپیٹے گی. اہل بدعت سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اہل بدعت گنہگاروں اور فاسقوں سے بھی بدتر ہیں. یہی وجہ ہے کہ بصرہ کے فقیہ اور ذہین ترین شخصیت امام سلام بن ابی مطیع رحمہ اللہ نے فرمایا لِأَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَحِيفَةِ الْحَجَّاجِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَاهُ بِصَحِيفَةِ عَمْرِ بْنِ عُبَيْدٍ، میں اللہ تعالیٰ سے حجاج بن یوسف کے صحیفے نامہ اعمال کے ساتھ ملاقات کروں، بہتر ہے اس سے کہ میں اس سے ملاقات عمرو بن عبید کے صحیفے کے ساتھ کروں. حالانکہ عمرو بن عبید عابد و زاہد تھا ماشاء اللہ، مگر ساتھ ہی گمراہ بدعتی تھا، اور دوسری طرف حجاج بن یوسف فاجر سفاک و مجرم تھا. اور یہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں اس بات کا اختیار دیا جائے کہ حجاج کے نام اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کریں گے یا
عمرو ابن عبید کے تو وہ یقیناً حجاج، صفاق، ظالم و فاجر کے نام اعمال کو اختیار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت کی خطرناکی اور شناعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام یا اکثر خطبوں میں بدعت کو شر الامور، بدترین کام قرار دیتے تھے۔ یہ شیخ کی جو ہے کتاب اہل بدعت کے بارے میں صحیح سلفی موقع سے لیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور بدعت کا آپ دیکھیں، ایک دوسرا طریقہ نکالا گیا ہے کہ بجائے اس خاص سیزن میں میلاد وغیرہ کے اس کا رد کرنے کے یہ بدعت ہیں، اب جو ہے سیرت النبی کے پروگرام کرتے ہیں کہ یہ مخصوص سیزن ہے، اس میں سیرت بیان کرو۔ یہ خود ایک بدعت ہے، جس طرح کہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں۔ اس کو مخصوص کرنا ایک طریقے سے انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا کہ یہ اس کا اچھا طریقہ ہے بنانے کا کہ اس میں جو ہے سیرت بیان کی جائے اور اس قسم کی چیزیں۔ حالانکہ اس میں تو اور زیادہ بدعات کا اور عید میلاد النبی کا رد کرنا چاہیے، بس لوگوں کو خوش رکھنا ہے۔ تو جو خود سنت اور سلف کے طریقے پر نہیں چلتے، بس نام سلفی والے حدیث رکھ کے دھوکہ دیتے ہیں، ظاہر ہے ان سے صحیح طرح بدعت و اہل بدعت کا رد ہونا محال ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو سے جاری ہے۔ معزز علماء کرام اور مذہبی اسکالر آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ شامل ہے یہی سب آپ کی طرف آتا ہوں ایک بار پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دن منانے کے حوالے سے جو آج کل مختلف رسومات اختیار کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ چند سال پہلے کچھ چیزیں نہیں تھیں، اب وہ اس کے ذریعے یہ دن منایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اس پہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خرافات کے ذمہ بھی آتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، عقیدت ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی جب ایسے ہم کام کریں جو شریعت کے اندر موجود نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے جو سوال آپ نے عدنان بھائی سے بھی پوچھا اور ابھی آپ دوبارہ پوچھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کے حوالے سے امت کو کیا نصیحت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ میں پیر کو پیدا ہوا اور اس خوشی کو اگر کسی نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو وہ روزہ رکھ کے نبی کریم کی اطاعت اور نبی کریم کی فرما برداری یہ ہے کہ جو نبی کریم جس طرح سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتا گئے ہیں ہم اس کو اختیار کریں۔ اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ ہشام الہی ظہیر حزب منہج وہی حق و باطل خلط ملط کر کے بیان دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اس دن مجھ پر وحی ہوئی اور پیدا ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے جیسا یہ علامہ ہشام فرما رہے ہیں۔ اس سے تو ثابت ہو گیا کہ واقعی جشن میلاد منانا چاہیے، بس طریقہ تھوڑا عبادت والا ہو جیسے روزہ رکھنا۔ حالانکہ اہل سنت کے نزدیک تو بدعت نام ہی دین سمجھ کر نئی باتیں عبادات ایجاد کرنا ہے، کیونکہ اگر غیر شرعی امور ہوں جیسے ناچنا گانا، ماڈلز بنا کر ان کا مذاق بنا دینا وغیرہ، اس کا تو سبھی رد کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا تو امتیاز ہی یہ ہے کہ مکمل برائیوں سے اجتناب کر کے باقاعدہ نیک نیتی سے کوئی عبادت، خواہ نماز روزہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی بجا لائی جائیں مگر وہ سنت سے ثابت نہ ہو، بدعت ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول اور قابل رد ہیں، اور ایسا شخص ایک سنت پر چلنے والے گنہگار شخص سے بھی بدتر ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اسی حدیث میں کہ اس دن مجھ پر وحی ہوئی، پھر تو اس وحی والے دن کو بھی منانا چاہیے، جبکہ ایسا کوئی نہیں کرتا، حالانکہ وہ زیادہ اہم دن ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں حافظ شریف صاحب فیصلہ آباد والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی تصوف کے سلاسل طے کرنے کی تہمت لگا رہے ہیں۔ اب پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی نے سلوک، زہد اور تصوف کے درجات اور مراتب کو طے کیا ہے؟ میرے بھائیوں نے۔ حالانکہ جیسا کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ مدینے کے جو محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے عقیدے اور نام دونوں سے بچنا لازمی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سلفی ہیں تو صوفیوں والا نہیں بلکہ صحیح والا تصوف سکھاتے ہیں۔ دین میں تزکیہ نفس و زہد موجود ہے جو سنت پر عمل کر کے حاصل ہوتا ہے، خود ساختہ تصوف و طریقت کی ضرورت نہیں۔
جب ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جمعیت اہل حدیث نے اپنے منشور تک میں لکھ دیا ہے کہ ہم حقیقی تصوف کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے تو انبیاء کرام علیہم السلام کا دعوتی منہج چھوڑ کر اسے نعوذ باللہ اپنے مقاصد میں ناکام سمجھ کر تبلیغی جماعت کا منہج اپنایا، اور باقاعدہ نام بھی رکھا ہے تبلیغی جماعت، بریکٹ میں اہل حدیث۔ کراچی وغیرہ میں باقاعدہ ان کے امیر ہیں، چلے گشت کا عمل اسی طرح کھڑے ہو کر مسجد میں پورا انہی کے سسٹم کا تشبہ اختیار کیا گیا ہے۔ کوٹ روڈ والی مسجد میں ان کے پروگرام و اجتماعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب کیا ان سے امید کی جاتی ہے کہ بدعات اور اہل بدعت سے بچ کر صحیح سلفی عقیدہ و منہج بیان کریں گے؟ بلکہ جو حقیقی سلفی ہماری طرح ان کے اس غلط منہج کا رد کرتے ہیں، ان کے در پہ آزار بنے رہتے ہیں ظالم۔ اللہ المستعان۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ان کی جامعہ ابی بکر کراچی میں عربی تعلیم کے لیے زیر تعلیم تھا تو بالکل ابتدائی کلاس کے طلبہ تک کو اپنی تبلیغی جماعت اہل حدیث میں زبردستی نکالتے تھے۔ غیر ملکی طلبہ جنہیں اردو بھی نہیں آتی انہیں بھی تماشا بنانے کے لیے نکالتے تھے کہ اس سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ الحمدللہ میرے انکار کرنے پہ سزا تک دی جاتی تھی کہ کیوں ان کے ساتھ نہیں نکلے۔ کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت اہل حدیث کے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جمعرات کا اجتماع ہر جمعرات کو مرکز تبلیغی جماعت اہل حدیث کوٹ روڈ اہل حدیث چوک کراچی میں نماز مغرب سے بعد نماز عشاء تک تبلیغی اور اصلاحی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ایمان افروز اجتماع میں خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس پروگرام میں شرکت کی ترغیب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ خواتین کا اجتماع خواتین کے لیے ہر انگریزی مہینے کی پہلی پیر کو مرکز تبلیغی جماعت اہل حدیث میں تبلیغی و اصلاحی پروگرام منعقد ہوتا ہے جس سے خاتون معلمہ خطاب کرتی ہیں۔ اجتماع بعد نماز ظہر سے شروع ہو کر بعد نماز عصر تک جاری رہتا ہے۔ خواتین اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ مختلف مساجد کا دورہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے میں مختلف مساجد کا 3 روزہ تبلیغی اور اصلاحی دورہ کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس تبلیغی دورے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور دیگر ساتھیوں کو بھی اس دورے میں شرکت کی ترغیب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ تبلیغی جماعت اہل حدیث مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کوٹ روڈ کراچی۔ اور انہی کے جیسے یومیہ تبلیغی پروگرام ہے، بس کتابیں کچھ مختلف ہیں۔ امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکمل احترام، عاجزی، محبت و شفقت اور اخوت کے ساتھ پیش آئے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر امیر اپنے ساتھ ان 4 کتابوں کو جو کہ درجے ذیل ہیں ضرور رکھیں: قرآن مجید ترجمہ والا، اصلاح عقیدہ، ریاض الصالحین، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ اور جناب امیر ساتھیوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ کس طرح اس محلے میں کام کیا جائے۔ مشورے سے پہلے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں تکلیف کی فضیلت اور اپنے وقت کو جو اللہ کے لیے دیا ہے اسے کامیاب بنانے کی تلقین کی جائے۔ ساتھیوں سے وقت ضرورت نظم، کھانا اور اخراجات کے لیے پیسے جمع کیے جائیں۔ نظم کی جماعت بنائی جائے اور اس کا ایک امیر مقرر کیا جائے۔ امیر نظم کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ درمیانی قسم کا کھانا بنایا جائے، یعنی درمیانی قسم کا کھانا بنایا جائے اور کھانا پکانے کے دوران علم و تعلیم اور ذکر کیا جائے۔ اور جو ہے سب ساتھیوں کو جمع کر کے ترتیب برائے خطاب کا درس دیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ایک ساتھی اعلان کرے اور اعلان کا صیغہ یہ ہو: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ بے شک بہت عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ کامیابی ہم میں کیسے آ جائے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس فکر و غم کو کچھ ساتھی لے کر آپ کی مسجد میں آئیں۔ بقیہ نماز کے بعد اس موضوع پر درس ہوگا، ساتھیوں سے شرکت کی گزارش ہے۔ یہ اعلان امیر اپنے سب ساتھیوں کو سکھائے اور یاد کرائے۔ پھر وہی طریقہ تبلیغی جماعت کی طرح عصر کی نماز کے بعد اعلان اور پھر درس موضوع ہو، دعوت اور پھر گشت، خصوصی گشت، عمومی گشت کی جماعت تشکیل دی جائے جس کا ایک امیر ہو اور وہی متکلم ہو اور ایک رہبر ہو اسی محلے میں سے۔ خصوصی گشت دروازہ در دروازہ، گھر گھر، دکان دکان جایا جائے۔ عمومی گشت
کہاں متعین کیا جائے اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے انذار اور بشارت سنائی جائے، یعنی آگ سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے، کسی کا نام لے کر اس پر تنقید کرنے سے گریز کیا جائے، یہ دونوں گشت مغرب سے پہلے تک جاری رہیں۔ کیسٹس، ویڈیو گیمز، کیرم بورڈ اور ایسے دوسرے اجتماع میں دعوتی گشت کیا جائے۔ یہ لوگ تو نعوذ باللہ جادو ٹونا، تعویذ گھنٹے تک کرواتے ہیں، نشرہ جو حدیث کے مطابق شیطانی عمل ہے کہ جادو کا جادو سے علاج، بلکہ کافروں تک سے علاج کرانے کے قائل رہیں، کہ یعنی بسا اوقات نعوذ باللہ اللہ کا کلام بھی کام نہیں کرتا جب تک جادوگر سے پوچھ کے اس سے مدد لے کر کام نہ کیا جائے۔ جماعت غربہ اہل حدیث یہ کام کرتی ہے تو اس بارے میں کافی بدنام ہے۔ ان کے رد پہ باقاعدہ مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے ذل محمدی عرف امامت محمدی رسالہ لکھا ہے، اور اس وقت کے جید اہل حدیث علماء نے جو ان سے برات کا اظہار کر کے شرک تک کا حکم لگایا، جیسا کہ عبد الرحمن مبارک پوری، ثناء اللہ امرتسری سمیت 61 علماء کا متفقہ فتویٰ تھا۔ آپ دیکھیں، فرماتے ہیں لیکن مولوی عبد الوہاب صاحب پر ان علماء کے فتووں کا کوئی اثر نہ ہوا اور اپنی مولویت پر اتر آئے اور برابر شرک پر اڑے رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس وقت کے سعودی عرب کے بادشاہ جلالت الملک سلطان ابن سعود رحمہ اللہ نے بھی ان کے فرزند مولوی عبدالستار، یہ جن کے نام پر جامع ستاریہ کراچی میں بنا ہوا ہے، اور ان کے مریدوں سے تمام موحدین کی براءت کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں توحیدی پلس تکفیری ڈاکٹر طالب الرحمان شاہ صاحب بھی قرآنی تعویذات کے قائل ہیں، اور ان کی کتاب کی تحقیق تخریج کر کے تائید کرنے والے کون ہیں؟ حافظ زبیر زئی، جنہیں بڑا محدث یہ سمجھتے ہیں، اور تمیمہ جو حدیث میں ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا، شرک کیا، اور تمیمہ شیطانی کا، اس سے جو منع کیا گیا وہ صرف جاہلیت کے دور کے مونگے، سیپی، منکے وغیرہ تھے۔ اور بیان آپ دیکھیں کس بندے کے سامنے کر رہے ہیں، ون اینڈ اونلی انجینئر محمد علی مرزا کے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ سے مراد میرے خیال اس آدمی کی یہ ہوگی، سوال کرنے والے کی، جو لکھ کر لٹکاتے ہیں، ورنہ تو اعوذ باللہ پڑھنا بھی عربی میں تعویذ ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کی تو بڑی حیثیت ہے شرعی اسلام میں، قرآن پڑھتے اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو گلے میں لٹکانا، بازو کے ساتھ، ٹانگ کے ساتھ باندھنا، یا دیوار کے ساتھ، یا کچھ، یہ جو تعویذ ہے بھائی، اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہے، صحابہ سے بھی نہیں، صحابہ کرام سے بھی نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے تمیمہ والی، تمیمہ وہ منکوں کے کہتے ہیں، دوسری چیز ہوتی ہے، تو یہ بارے سے بچنا چاہیے۔ اس بارے میں راجح بات یہی ہے کہ چونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مشرکین ایسے تعویذ لکھتے ہیں جن پر 12 اماموں کے نام، یا علی مدد، یا کیا 12 پنجے، اور گنتی 1/2/3، اس قسم کی باتیں، اور کفار کے شداد، آمان، فرعون وغیرہ کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، وہ سارے شرکیات ہوتے ہیں، تو یہ سد ذریعہ کے طور پر بھی جائز نہیں۔ کیا قرآنی تعویذ جائز ہے؟ بھائی قرآنی تعویذ کا ثبوت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے نہیں ہے، باقی تابعین، تبع تابعین سے ہے، سلف میں اختلاف ہے۔ ہم اس کو شرک کفر نہیں کہتے، یہ شرک یا کفر یا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ بچنا چاہیے، اگرچہ کوئی اس کو سوال کر لیتا اس پر فتویٰ کوئی نہیں لگے گا۔ کیا قرآنی تعویذ کسی تعویذ سے ثابت ہے؟ جی ہاں، سعید بن سیب رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، بیہقی کی سنن کبریٰ میں جلد نمبر 9 میں صحیح سند کے ساتھ۔ قرآنی تعویذ سے کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں نہیں ہے، یعنی ممنوع ہے، حرام نہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، سد ذریعہ کے طور پر۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، اس کے اوپر ہم فتویٰ کوئی لگاتے ہیں، ٹھیک، کفر یا بدعت نہیں کہتے، نہ یہ بدعت ہے نہ شرک ہے۔ کیا داڑھی فرض ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ سر اس میں ایک سوال اسی کے ساتھ ہی ہے کہ سر وہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کا وہ جب اتارا تھا تعویذ، ان کا تھا عبداللہ بن مسعود کی پوری جو خاندان ہے وہ شرک سے پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کا تعویذ باندھا ہوا ہو، شرک کیا؟
وہ ابو داؤد والی حدیث تو ضعیف ہے، ابو داؤد نہیں یہ والی سر یہ جو المستدرک للحاکم میں امام صاحب نے اس کو صحیح کیا، وہ صحیح ہے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے شرکیہ تعویذ پہنا ہو؟ یقیناً قرآنی تعویذ ہوگا جس کو انہوں نے اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دلیل ہے، دلیل ہے یہ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ کا استدلال اچھا ہے۔ لیکن وہ ایک یہودی عورت سے کی گئی تھی، وہ عورت جو ہے نا وہ چھپ گئی تھی اس وقت گھر میں۔ نہیں لیکن وہ تو کہہ سکتے تھے میری بیوی تو نہیں ہو سکتی، بیوی تو صحابیہ تھی نا سر۔ دوسرا وہ بخاری میں جو حدیث ہے کہ وہ جب اس عورت نے کہا کہ وہ جو دانت کے درمیان کرتی تھی، انہوں نے کہا یہ میری بیوی اگر یہ کرتی ہوتی تو میرے ساتھ نہ رہتی، تو یہ بھی دلیل ہے کہ ان کی بیوی نہیں یہ کام کر سکتی۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ بھی تمیمہ جو ہے نا، تمیمہ یہ قرآنی تعویذ کو کہتے ہیں یا منکے کو کہتے ہیں؟ من کا بھی ہو سکتا ہے، من کا اصل لغت میں یہ ہے۔ قرآنی تعویذ پر بھی لگ تو سکتا ہے، طالب رحمان صاحب نے کتاب بھی لکھی اس بارے میں۔ وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا نا شاہ پتر آبادی، انہوں نے کہا اس کا جواب لکھیے، میں نے کہا اس کی تخریج میں نے کی ہوئی۔ اچھا یہ کسی سے وہ یہاں پر امام احمد حنبل کا فتویٰ لگا گیا تھا، بعض لوگ جو ہے نا اس طرح کے اجتہادی اختلاف کسی مسئلے میں اگر ہو جائے تو فتوی نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح غیر ثابت شدہ وظائف خوب بیان کرتے ہیں پیدائشی علامہ شامل ظہیر۔ تو میری والدہ نے ہم سب بچوں کو نا یہ وظیفہ ہے، ابتسام بھائی کو، اور پھر ابتسام بھائی نے اپنے دوستوں کو، میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام۔ کہا کرتے تھے اس میں نا اسم اعظم ضرور موجود ہے، تو 313 مرتبہ یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ لازماً اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے دعا کے جتنے بھی نتائج ہیں تو 3 نتائج ہوتے ہیں، وہ ہر دعا اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہتی، یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والا حادثہ ٹل جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت ہوگی۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوری قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے یہ وہ وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست سے ان کی والدہ کو کینسر تھا، انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں، میرے والد صاحب نے خود اپنے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے سفر حجاز میں کہ گردے کی پتھری والا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ وظیفہ کیا، اور اس سے اور میری والدہ بھی اکثر بیماریوں کے موقع کے اوپر نا یہ وظیفہ کہا کرتی تھی۔ اور اسی طرح جو آیت الکرسی کا حفاظت کا وظیفہ نا نظر لگ جائے کسی کو، وہ حافظ محمد گوندلوی صاحب ان کو 313 مرتبہ آیت الکرسی بیان کیا کرتے ہیں۔ تو آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی 313 جو عدد ہے، بنیادی طور پہ یہ جو عدد ہوتا ہے نا یہ کثرت کے لیے ہے کہ کم از کم بندہ اتنا پڑھ لے، کم از کم اتنا پڑھ لے، کیونکہ 100 کا عدد تو حدیث سے ملتا ہے نا۔ تو 313 آپ کو پتا ہے 313 رسول آئے، 313 پیغمبر آئے، طالوت کے لشکر کا جو واقعہ 313 تھے، بدر کے تعداد 313 تھی، تو اس وجہ سے یہ کوئی عدد متبرک ہونا یا عدد اس کو نامزد کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کثرت کی وجہ سے ہے کہ اگر انسان کسی مصیبت میں ہو تو میں بھی وہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ 313 کا بتایا کرتے تھے، اس لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں کثرت کی وجہ سے۔ اسی طرح انہوں نے ایک وظیفہ جو بے اولادوں کے لیے بیان کیا ہوا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24 کا وظیفہ، یہ جس کی شادی نہیں نہ ہوتی، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، موسیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے تھے؟ روٹی، تو اللہ تعالیٰ نے روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ تو یہاں سے وہ شادی جن کی بیاہ لیٹ ہو رہے ہوں، یہ چند وظائف ہیں۔ اس کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سورت فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ کم از کم پڑھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس پر سورت فاتحہ کا دم کیا، اور ترمذی شریف میں آتا ہے وہ دم صحابہ نے اپنے اجتہاد سے 7 مرتبہ کیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہر وہ دم جس میں شرک نہ ہو، اللہ اور رسول نے صرف دم کی یہ پابندی لگائی ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، مبہم نہ ہو، غیر وعدے نہ ہو۔ عدد کا تعین کرنا یہ شرک نہیں ہے، عدد کا تعین تجربے اور مشاہدے کی دنیا علاج کا باب ہے، مفتوح ہے۔ اس صحابی نے بھی اجتہاد کرتے ہوئے 7 مرتبہ سورت فاتحہ کو جہاں بچھو یا سانپ نے کاٹا تھا وہاں دم کیا، زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی سورت فاتحہ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک واقعہ بیان کر کے، اور یہ ہماری عینی مشاہدہ ہے، ہمارے اپنے کئی نمازی ایسے ہیں، کورونا کے مریض اور اس کے بعد بعض کینسر کے مریض، بعض ہمارے دوستوں نے اس سورت فاتحہ کو فجر کے 2 سنتوں کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، ان کو جگر کا کینسر تھا، انہوں نے 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنا شروع
उनकी जिगर का सारा कैंसर खत्म हो गया। वो अलग बात है, मौत का वक्त मुकर्रर है, वो दूसरी बीमारी से फोत हो गए, लेकिन जिगर का कैंसर दुरुस्त हो गया। इसी तरह हमारे एक दोस्त थे अबैदुर्रहमान मोहसिन साहब ने खुद ये वाकया बयान किया और हमें भी बताया, और उनकी लेक्चर में मौजूद है कि ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज जिसका कोई इलाज नहीं, उनको उन्होंने ये वजीफा बताया कि 41 मरतबा सुन्नतों के बाद फजर की ये पढ़ा करें। तो वो जो ब्लड कैंसर का मरीज था जिसको डॉक्टरों ने कहा था बस अब बेड के ऊपर चला जा, और उसकी शादी में 6 माह का सिर्फ वक्त था, उन्होंने कहा शादी ना करना, जुल्म करोगे बच्ची के ऊपर। इन्होंने उनको वजीफा बताया, आज वो बंदा, उसके 3 बच्चे मौजूद हैं और वो जिंदा है अल्लाह के फजलो करम से। ये सूरत फातिहा को आपने अपनी जिंदगी में इस तरह पकड़ना, कम अज कम 41 मरतबा, बैठ जाए बेटा बैठ जाए, 41 मरतबा जो है वो आपने अपनी जिंदगी के अंदर इसको जारी सारी करना कम अज कम। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुजर्रब और फायदेमंद हो जाए तो हर नमाज के बाद 41 दफा पढ़ने में भी कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन जिंदगी में एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाम साहब, एक बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे भी पूछा जाता है, आप इसका क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं जनाब आप वजीफ़ा बताते हैं, फिर आप उसकी तादाद को मुतय्यन कर देते हैं, आप औकात बता देते हैं, तो औकात और तादाद क्यों बताते हैं वज़ाइफ में, क्यों नहीं पढ़ा जाता खुला? बिलाल भाई, असल बात ये है कि ये जो एतराज़ लोग करते हैं ये उनके लिहाज से एक वैलिड क्वेश्चन है कि कुरान और सुन्नत में क्या तादाद बयान की है, क्या वक़्त बयान किया। असल बात यह है कि ये बात समझने की ज़रूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदाते खुद दम के यानी रुकिया के बाब में क्या नसीहत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास अपने रुकियात पेश करो, यानी मेरे सामने अपने दम लाओ, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुना करते थे, और जिसमें शिरक नहीं था होता वो कहते थे वो कर लिया करो। फिर रसूलुल्लाह ने सही मुस्लिम में एक जनरल कुलिया बता दिया कि जो दम शिरक के बगैर हो यानी शिरकिया अल्फाज से पाक हो वो कर लिया करो, वो ठीक है। अच्छा, अब ये बाब हो गया इलाज का। ठीक, इसकी मैं एक आम फहम मिसाल देता हूँ। एक डॉक्टर आपको कि सुबह 2 पैनाडोल खानी है, दोपहर 2 पैनाडोल खानी है, रात को 1 खानी है, तो क्या कोई बंदा उसके ऊपर ये एतराज करता है कि 2 क्यों लिखी है, 1 क्यों नहीं लिखी? वो डोजेज है, वो डोजेज है। इसी तरह जो दम है, रुकिया शरी है, इसके अंदर उलमा ने ये जो तादाद बयान की ये तजर्बे और मुशाहिदे से है। ये अगर ये बात भी हम मानते हैं कि ये अक्सर जो तादाद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 100 तक की तादाद मिलती है, जो हम ये तादाद बताते हैं ये उलमा का तजर्बा मुशाहिदा और ये इलाज का बाब है। इलाज के बाब में सिर्फ वो इलाज मना जिसमें शिरक है, बस बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब है अगर कोई बंदा ये समझता अदद बताना शिरक है फिर तो मना हो सकता है, अगर अदद बताना तजर्बा है या मुशाहिदा है तो फिर शिरक नहीं है या इसके अंदर बिदत भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तजर्बा और मुशाहिदे का बाब है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का ये इतराज़ है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 मरतबा से ज़ायद नहीं बताया, तो ये हदीस भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना ये वजीफ़ा 100 दफ़ा जो पढ़ता है, सूरज भी उस वक्त जो तुलू होता है इससे बेहतर किसी आदमी पे नहीं होता, तो एक साहबी ने कह दिया कि अगर कोई इससे ज्यादा पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात का इकरार कर लिया, हाँ जो इससे ज्यादा पड़ेगा वो उससे बेहतर होगा। इसका मतलब है 100 से ज्यादा तादाद भी साबित हो गई। इससे ये मुराद ये है कि ये जब तक कोई बात शिरकिया ना हो उसके अंदर इतराज सकते हैं, इसलिए ये इलाज का बाब है। देखिए अगर हम ये बात कहना शुरू करें फिर इंजेक्शन कैसे लगाया जाएगा, ड्रिप कैसे लगाई जाएगी, रसूलुल्लाह के दौर में ड्रिप थी नहीं थी, इसका मतलब इलाज का बाब तो रसूलुल्लाह ने मफ्तूह छोड़ दिया ना कि जब तक इसमें शिरक नहीं हो तब तक आप उसको कर सकते हैं। और इसमें बहुत से लोग जो हैं वो ये भी तजिया करते हैं कि इसमें न्यूमरोलॉजी होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 नंबर्स निकालें, मैं नहीं कह रहा कि ये शरीयत के अंदर ठीक है या जायज़ है या होना चाहिए, नहीं, वो नंबर्स की तादाद को भी फिर पढ़ने की तादाद में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ शिरकिया पहलू नहीं है, इसलिए ये आपको बिलाल भाई वो जो सहाबी ने 7 दफा जाके सूरत फातिहा का दम किया था, तो वो भी तो 7 दफा किया था ना, वो रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने पहले किया था, बाद में आके बताया, जिसको आपने कंडेम नहीं किया। तो इस बात के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बहस नहीं बनती, क्योंकि जाहिल अवाम में यही चीजें मकबूलियत का सबब होती हैं और ये ठहरे शोहरत के भूखे, जब तो आबकारी टाइप रसाई खूब बिकते हैं और दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, पुराने अब्बा जी अम्मा जी मजमूआ वज़ाइफ ही लेने पर इसरार करते हैं, चाहे इसमें बिदअिया और शिरकिया दुआएं और मुनाजात और वज़ाइफ ही क्यों ना हो, और मसनून ज़िक्र और अज़कार से मज़हब फीका हो जाता है उनके नज़दीक। हालांकि सही बुखारी वगैरह की मशहूर रवायत है, आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़िक्र अज़कार भी तौक़ीफ़ी हैं यानी शरीयत किताबें हैं। वरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सोने के लिए आओ वज़ू करो नमाज की तरह, फिर जो है अपने दाएं करोड़ पे लेट कर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजहिया इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक, आखिर तक जो दुआ है। उसके आखिर में क्या फरमाया कि आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, मैं ईमान लाया तेरी किताब पे जो तूने नाजिल की और तेरे नबी पर जो तूने भेजा, जिसे इरसाल किया।
تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی. جب میں پہنچا یہاں پر اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو میں نے کہا ورسولک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، ایسا نہیں ہے، جو بتایا ہے وہی کہو نبیک الذی ارسلت. حالانکہ نبی بھی تھے، رسول بھی، رسول تو زیادہ بڑا درجہ ہے، مگر دعا کو اس طریقے سے ذکر کیا تو اسی طرح پڑھو. چنانچہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں لأن الفاظ الاذکار توقیفیہ، کیونکہ اذکار کے الفاظ بھی توقیفی ہیں، یعنی کتاب و سنت کے پابند ہیں، اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے. اس میں خلع القیاس، اس میں قیاس نہیں ڈال سکتے اپنی طرف سے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں ہی کفایت ہے. اپنی طرف سے مختلف قسم کی ایجاد کرنا دین میں بدعات میں سے. کوئی شخص کبھی کبھار اپنے مطلب کی ایسی دعا ذکر کرتا ہے جس میں دعا یا ذکر کرتا ہے جس میں شرک و حرام باتیں نہیں تو خیر ہے، لیکن اس کی باقاعدہ دعوت دینا، لوگوں کو بطور نسخے بتانا، ایسا تو کوئی جاہل، فرماتے ہیں ایسا کوئی جاہل یا کوتاہی یا زیادتی کا شکار شخص ہی کر سکتا ہے. آپ کا کلام ختم ہو مجموع الفتاوی میں سے. اب تو یہ اخوانی بدعت حجاب ڈے بھی ویلنٹائن ڈے کی ٹکر میں مناتے ہیں. اسی طرح مدر ڈے بھی اپنی آفیشیل جمعیت اہل حدیث کی دعوتی ٹی وی، پیغام ٹی وی پر یہ مناتے ہیں. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے، بعض ان اہل حدیث کہلانے والوں کے علماء ایسے ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں یہ اہل حدیثوں میں جماعتیں حزبیت ہیں، ان کے امیروں کی کوئی حیثیت نہیں، تفرقہ بازی ہے، بدعت ہے، اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر بھی ان بدعات کو چلائے رکھنے میں کہتے ہیں سب کا اچھائی میں ساتھ دو. اس میں اور اخوانی منہج میں کیا فرق ہے جس سے چڑھ بھی رہے ہوتے ہیں جب سلفی کہتے ہیں کہ یہ تو اخوانی منہج ہے؟ کیونکہ ان کا تو یہ اصول، بلکہ سنہری اصول اور قاعدہ ہے جسے وہ کہتے ہیں نتعاون فیما اتفقنا علیہ، جس پر اتفاق ہے اس میں تعاون کریں، ونعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ، جس میں ہمارا اختلاف ہے اس میں ایک دوسرے کو عذر دیں، معاف کریں، رہنے دیں، چاہے وہ اختلاف شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں عقیدے منہج میں ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دیتے ہوئے اقرار کرتے ہیں ہر جماعت کا امیر ہوتا ہے، اسی طرح اہل حدیث جماعت کے بھی بہت امیر ہے. بھائی بہت امیر نہیں، ایک امیر ہے. آخر کس کی اطاعت کی جائے؟ اس ایک امیر کی. کچھ سمجھ نہیں آتی، آ جائے گی. اگر اطاعت نہ کرو تو وہ کچھ حدیث مبارک سنا دیتے ہیں امیر کی اطاعت پر. میرا سوال ہے کہ جتنی جماعتیں اس وقت اہل حدیثوں کے اندر ہے، کیا ان میں شرکت کرنی چاہیے یا ان جماعتوں سے کنارے؟ اہل حدیث کا جو ایک امام ہے اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اطاعت بھی کرنی، ان کے پیچھے بھی چلنا. الحمدللہ. اس کے علاوہ جو موجودہ جماعتیں ہیں بھائی، یہ ساری کاغذی جماعتیں کی کوئی حیثیت نہیں. ان میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بیعت نہیں کرنی چاہیے. خیر میں تعاون کریں اور شر میں ان سے دور رہیں. یہ جماعتیں بنانا یہ قرآن سے. اس میں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں نا، اس کے لیے یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا. مثلا یہاں پر ہے جہاد کے بارے میں. بھائی ہم جہاد کہتے ہیں، جہاد کی اقسام ہیں 13 قسمیں، اس میں سے قتال بھی ہے، اس کے لیے بڑی شرائط ہیں. اللہ اکبر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع اور پیروی کی توفیق دے، اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمیں سنت کے ذریعے بدعت کا رد کرنے کی توفیق دے، نہ کہ مداہنت کرتے ہوئے بدعت میں شامل ہونے، ان کے لیے حیلے عذر تراشنے، گونگا شیطان بننے یا بدعت کا مقابلہ بدعت سے کرنے سے محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.